بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ جنات انسانی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں، بلکہ جنات کی شرارتوں اور ان کے مظالم کے حوالے سے بہت سے مشہور واقعات بھی ہم نے اپنے چینل پر آپ سب کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں جنات کے مظالم کا ایک ایسا ہی عجیب و غریب واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کو جنات نے بے دردی سے شہید کیا، اور کیا وجہ بنی تھی کہ جنات نے ایک صحابی رسول کو بے دردی سے قتل کیا، اور صحابی کے قتل کے بعد دف بجاتے ہوئے جنات نے صحابہ کرام سے کیا کہا۔ یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ جنات انسانوں پر کیوں اور کیسے قابض ہوتے ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام سعد بن عبادہ ہے، یہ صحابی قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور خزرج کی شاخ سائدہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار بلند پایا صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ جاہلیت میں بھی آپ سردار تھے اور آپ کو سرداری وراثت میں ملی ہوئی تھی۔ یہ صحابی اسلام سے قبل 3 باتوں، تیر اندازی، تیراکی اور پڑھنے لکھنے میں بہت مشہور تھے۔ ان 3 مہارتوں کی وجہ سے آپ کو کامل کا لقب دیا گیا تھا۔ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا۔ یہ بیعت چونکہ چھپ کر ایک پہاڑی درہ میں ہوئی تھی، لہٰذا جب واپس ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے اکیلے نکل جاؤ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے، لیکن کفار کو پتہ چل گیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا اور انہیں بہت مارا، اور قریب تھا کہ شہید کر دیتے کہ مطعم بن عدی نے انہیں آ کر چھڑایا اور مدینہ بھجوا دیا۔ یہ وہی مطعم بن عدی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، اور پھر اس وقت بھی پناہ دی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعیب ابی طالب سے باہر نکلے تھے۔ اسی لیے بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس وقت مطعم بن عدی فوت ہو چکا تھا، کہ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور کفار کے ان تمام قیدیوں کے متعلق درخواست کرتا تو خدا کی قسم میں ان سب کو بلا معاوضہ چھوڑ دیتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اگرچہ پہلے 6 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے گھر قیام فرما رہے، لیکن سعد بن عبادہ کثرت سے کھانے کے تحائف حضور کی خدمت میں بھجوایا کرتے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج اور دیگر صحابہ کو سیراب کرتے تھے۔ کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینہ کا امیر مقامی مقرر فرمایا۔ بہرحال ناظرین، یہی صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے مختلف روایات مشہور ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنات نے اس وقت شہید کر دیا تھا جب آپ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے۔ اس سوراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس سوراخ سے جنات کی آوازیں بھی سنی کہ ہم نے سعد کو قتل کر دیا، ہم نے سعد کو قتل کر دیا۔ یہ اتنی اونچی اونچی آوازیں تھیں، اور اس وقت جنات شعر پڑھ رہے تھے کہ جس کا مضمون یہ تھا کہ ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا اور ہم نے تیر پھینکے جو ان کے دل میں آر پار ہو گئے۔ بلکہ ایک اور صحابی کا بیان ہے کہ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے کی کوشش میں کھڑے ہوئے، پھر لوٹ کر کہنے لگے کہ مجھے پشت میں کچھ تکلیف محسوس ہو رہی ہے، اور پھر چند لمحات کے بعد وفات پا گئے۔ جنہوں نے بآواز بلند کہا کہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کیا ہے، انہیں دل پر 2 تیر مارے ہیں اور نشانہ خطا نہیں ہوا۔ یہی روایت محمد بن سیرین سے بھی مروی ہے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت سعد ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر آئے اور وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے۔ ناظرین، جادو، جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعاؤں سے غفلت نہ برتی جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر موقع کی سب دعائیں روزانہ پڑھی جائیں، بلکہ جب آپ کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، تاکہ جن آپ کو برہنہ حالت میں نہ دیکھیں۔ یہ بستر میں جائیں تو ہمیشہ دائیں طرف پہلو بدل کر سوئیں، اور قرآن